رمضان میں دیکھا ایک صاحب کو اخبار دیکھ رہے، میں نے کہا یہ رمضان میں اخبار دیکھ رہا، اس سے زیادہ نقصان میں کون تاجر ہوگا جس کی دکان سے لوگ گاہک آ کے گزر جانے بیٹھا اخبار دیکھتا رہے. بیٹھا اخبار دیکھتا رہے اور گاہک آ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں رمضان آ کے گزر جاوے اور وہ کیا پڑھ رہے؟ اخبار پڑھ رہے. سچی خبریں چھوڑ کر جھوٹی خبریں پڑھ رہا، اللہ کے وعدے چھوڑ کر حکومت جو بیچاری مجبور معذور اس کے وعدے پڑھ رہا. اس سے عجیب بات ہے. اسے میں نے عرض کیا یہ معمول ہو جاوے قرآن کا، یہ معمول ہو جاوے قرآن. فاتحہ ان سے مائدہ یا سے سورہ یونس، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، شعراء سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر ناس تک. یہ ہو گیا سمیع شوق، یعنی میرے منہ کا شوق. اچھی بات. اس لیے کہا کہ تم قرآن کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں. ہمیں تو تراویح کو زندہ کرنا ہے مسجد مسجد. جس گاؤں میں جا کے تراویح پڑھو گے گاؤں والے کہیں گے اچھا تراویح بھی کوئی عمل ہے. میں حیران ہوں لوگ عبادت کے لیے خروج کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے. کوئی ہے ایسا آدمی جو کھانے پینے عیش آرام کے لیے دکان چھوڑ دے؟ دکان تو اسی لیے تاکہ یہ سارے حاجتیں اور خواہشات پوری ہوں. سوچنے کی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں عزم کرو کہ ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے اور رمضان میں نکلو اللہ کے راستے میں. کتنے موقع صحابہ کے ایسے ہیں، کتنے موقع سیرت میں ملیں گے کہ صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے. پوچھا ارے دیکھو تو صحیح افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ کہ ہاں بھائی ہو گیا افطار کا وقت. لاؤ پانی لاؤ. پانی لایا گیا. ایک کے پاس پانی آیا، دوسرے نے دیکھا کہہ رہے اسے پلا دو اسے پلا دو. وہاں گئے لگا نہیں وہ آگے پڑا ہے، وہ دیکھ رہا اسے پلا دو. اس کے بعد پہنچے اس کی روح نکل گئی. دوسرے والے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی. تیسرے کے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی. پانی اپنی جگہ رہ گیا. اور تینوں صحابہ رمضان میں روزے میں شہید. خروج میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے روزے کے ساتھ بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں. اور اصل میں عمل کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ خروج کے ساتھ ہے. جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، اسے مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. خروج کے بغیر جو عبادات ہیں اس کا مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے، اندر کے دشمن سے. اور یاد رکھیں میری بات، خروج کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس میں مقابلہ باہر کے دشمن سے ہے. اسلام کو جو نقصان باہر کے دشمن سے ہے وہ اندر کے دشمن سے نہیں ہے. ہمارے بہت توجہ چاہتی ہے. جتنا باطل ہے وہ مسلمانوں کے اسلام میں اس لیے نقصان پیدا کر رہا اور اس لیے اس میں کامیاب ہو رہا کہ مسلمان عمل کو لے کر خروج میں نہیں ہے. عمل کو لے کر خروج میں نہیں. یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر عمل کرنا کافی ہے. اور واقع بتاتا ہوں آپ کو کہ بیٹھ کر جو عمل کرے گا اس عمل کے مقابلے میں اگر باطل آئے گا
تو یہ عمل کو قانون کے اعتبار سے چھوڑ دے گا. دفتر کا ٹائم یہ دے دیا, اس میں روزہ مشکل ہے. پردے کا یہ حکم آ گیا اس ملک میں, پردہ میں ہم نہیں کر سکتے کہ قانون آ گیا. فرماتے تھے جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل کے کرنے میں قانون سے مجبور ہو جاؤ گے. ہماری بات سمجھے, جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل میں قانون کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے. ہم کیا کر سکیں, قانون یہ ہے. اس لیے یاد کر رہا کہ عمل کو لے کر پھرو ہر فریضے کے ساتھ, حج کے ساتھ بھی, روزے کے ساتھ بھی, نماز کے ساتھ بھی, ہاں زکوٰۃ کے ساتھ بھی, ہر عمل کو لے کر پھرو. ہمارے ایک بزرگ تھے, اپنی بچیوں کو حج کرا دیا فرض سب کو. اللہ نے بہت بیٹیاں دی, بہت بیٹے دیے, سب کو کرا دیا. 2-4 سال گزرے, وہ کہنے لگی ہیں بیٹیاں, شادیاں ہو گئیں, بیٹیاں کہنے لگی ابا جی حج کرنا چاہ رہے ہیں. تو حج تو میں نے تمہیں کرا دیا. کہ نہیں ہم تو نفلی حج کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو نفلی حج کی ضرورت نہیں, حج کر لیا فرض کافی ہے. وہ یہ سمجھی کہ شاید ان کے پاس خرچ کا انتظام نہیں ہے. سب نے کہا بیٹیوں نے ابا جی ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لینے کے, ہمارے سب کے پاس اپنے حج کا انتظام ہے. اللہ, ہمارے صاحب نے کیسے لوگ تیار کیے تھے, ہمارے صاحب کے بڑے معتمد ساتھی میں تھے. نے ساری بیٹیوں کو جمع کیا, بیٹیوں کو اور دامادوں کو اور بیٹوں کو, ان کی بہوؤں کو جمع کیا, سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ جب تمہارے پاس نفلی حج کا انتظام ہے اور تم اپنے خرچ پر نفلی حج کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ابھی تک حج کے فرض سے بھی واقف نہیں ہے, تم یہ خرچ وہاں کر دو, جماعت بنا کے چلے جاؤ, تاکہ جو امت حج نہیں کر رہی ہے وہ حج فرض کرنے پر آ جائے. تو ساری لڑکیوں کے, لڑکوں کے, دامادوں کی وہی نقد جماعت بنائی اور سب کو افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیا گیا. تم تو نفلی حج کر لو اور امت فرض حج بھی نہ کرے, جاؤ ملکوں میں جاؤ, وہاں جا کے امت کو حج کے فریضے کی طرف دعوت دو. تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری کوشش پر حج کے لیے آئیں گے. چنانچہ حج سے 6 مہینے پہلے سارے خاندان کی جماعتیں بنا کے, عورتوں کی, مردوں کی, سب کو وہ سارا خرچہ جو نفلی حج کے لیے جمع کیا تھا سب کو آنے. تو تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم یہ پیسہ نفلی حج میں کیوں خرچ کر رہے, اس سے کیوں نہیں خرچ کرتے کہ امت حج ادا کرنے پر آ جائے. سمجھے بات, یہ بات کو کوئی سوچ سکتا ہے. ایک حج کرایا, باقی سارے بہویں داماد, جی ہاں, سب کو جمع کر کے, سب کو جمع کیا, بات کی ان سے تو خرچہ ہے تمہارے پاس, خرچہ ہے. یہ سارا خرچہ ان کے لیے ملکوں کو رخ بنا کے سب کو روانہ کر جاؤ. امت کا وہ طبقہ جو حج چھوڑے ہوئے ہیں انہیں جا کے حج کے لیے تیار کرو. تم تو حج کر چکے. صحیح کہا, ہمیں ہمارے آسان کو سمجھایا تھا کہ تم اپنے ذاتی عمل پر, ذاتی نفلی عمل پر خرچ کرنے کے بجائے امت کو فرائض کے ادا کرنے پر مال خرچ کرو. تو امت فرائض کو ادا کرنے پر سوچو. کوئی سوچے کہ میں نفلی حج کر لوں, کوئی سوچے کہ میں امت کو حج فرض کرا دوں, جو امت حج نہیں کر رہی فرض حالت. اگر نفلی حج کرتے تو انہیں ایک حج کا ثواب ملتا. اگر اللہ کے راستے میں نہیں کرتے, جو حج کے لیے تیار کرتے تو کتنے حجوں کا ثواب ملتا. جو بھی آگے حج کرتا ان کے سارے حج کا ثواب کس کو,
جماعت کو؟ سوچو یہ ایسا ہے، ایک آدمی تو پیٹ بھر کے 10 قسم کے کھانے کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ ایک آدمی نفلی عمل کرے، دوسرا آدمی فرض نہ کرے، یہ تھی بات۔ اس سے دوستو عزیزو، یہ مہینہ نقل و حرکت اللہ کے راستے میں پھرنے کا ہے۔